امام حسین نے جب خطبہ دیا حل من مغیثی یغثنا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہے کوئی پاک روح جو میری مدد کرے۔ عالم تصورات کی دنیا پر میں نے سوال کیا ہے آقا حسین، اگر آپ کو مدد لینی تھی تو سب سے بڑا بادشاہ یزید بیٹھا تھا تخت پر، اس سے آپ اگر مدد مانگتے تو یقیناً وہ مدد کر دیتا، ان ظالموں سے آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آقا حسین کربلا کے میدان سے جواب دیتے ہیں تصورات کی دنیا میں کہ اے میرے غلاموں سنو، میں مدد اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ آؤ میری جان بچاؤ، آؤ مجھے کھانا دے دو، آؤ مجھے پانی دے دو، 3 دن کا پیاسا ہوں، 3 دن کا بھوکا ہوں، پانی دے دو، یا آؤ میری مدد کرو۔ نہیں، آقا حسین فرماتے ہیں میں مدد اپنے لیے نہیں مانگتا تھا، میں تو مدد رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے مانگا تھا کہ آؤ کوئی ہے تمہارے اندر، کوئی پاک روح ہے جو رسول اللہ کی دین کو بچانے پر میری مدد کرے، ہے کوئی پاک روح جو رسول پاک کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنی گردن پہ یزیدیوں کے تیر، یزیدیوں کے تلواروں کی وار سہنے میں میری مدد کرے، ہے کوئی پاک روح جو اس دین کی حفاظت کے لیے یزید کے جیل پہ جانے میں میری مدد کرے۔ آقا حسین نے جب اعلان کیا ہے تو آقا حسین کے اس اعلان پر یزیدی خیمے میں ایک پاک روح موجود تھی، ان کا نام حر بن ریاحی تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، آقا حسین کے قدموں میں آ کے گرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا میری گستاخی معاف ہو، میری خطا معاف ہو، اے میرے آقا حسین سب سے پہلے پانی میں ہی آپ پر بند کیا تھا، میں ہی دانا بند کیا تھا، میں ہی آپ کو گھیر گھار کے کربلا کے میدان میں لایا تھا، لیکن آقا حسین جب آپ نے بلایا ہے تو میں مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے فرمایا تیرا نام کیا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اس شخص نے کہا میرا نام حر بن ریاحی ہے۔ امام حسین نے فرمایا حر کا معنی ہی ہوتے ہیں آزاد۔ اگر امام حسین وہاں کہہ دیتے کہ اے شخص میں نے تمہیں معاف کیا تو حر جو ہے عیسیٰ سے کمتری کا شکار بن جاتا۔ اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کمتری کا شکار کیوں بناتے؟ جو احساس برتری کی دولت بانٹنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ کسی کو احساس کمتری کا شکار کیسے بنا لیتے؟ آقا حسین نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ اے حر کان کھول کے سن لو، اب تک تو دنیا میں آزاد تھا، جا میں نے تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دیا، اب تم جنت کا حقدار ہو گئے ہو، جاؤ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب اس حر بن ریاحی نے کہا نہیں آقا، اب میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گا، آپ اجازت دیجئے ہم کربلا کے میدان میں اتریں گے اور یزیدیوں کو بتا دیں گے کہ یزیدیوں کو بتا دیں گے کہ لگا کر حر نے یہ نعرہ، یزیدی جس وقت فوج شام سے حر نے نکلا ہے اس وقت فوج شام سے حر بن ریاحی نکل کے یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حر بن ریاحی کربلا کے میدان میں اترے ہیں، حسین کا پہلا سپاہی اب میدان میں ہے۔ اب یہ ابن زیاد نے، عمر بن سعد نے، ہولی نے، یعنی اس میں جو کمانڈر تھا، جو مالک بن کے آیا تھا اس فوج کا، وہ لوگوں نے حر بن ریاحی کے مقابلے میں فوجوں کا دستہ بھیجا۔ یہ حر بن ریاحی کی طاقت یزیدی جانتا تھا، اس لیے کہ ہمیشہ اسی کے بیچ میں رہا ہے یہ شخص۔ انہوں نے ایک دستہ بھیجا، 2 دستہ بھیجا، فوجوں کا انبار لگا دیا۔ امام حسین کا پہلا سپاہی میدان میں ہے، انہوں نے جو بھی سامنے آیا ہے حر بن ریاحی نے سب کو قتل کر کے فینارے جہنم کر دیا ہے، سب کو جہنم کا شکار، سب کو جہنم کے حوالے کر دیا ہے۔ اب عمر بن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا اے حر بن ریاحی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آج سے پہلے تم تو 2 سپاہی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، 4 آدمی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، آج فوجیوں کے جھنڈ کو تم قتل کر رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ حر بن ریاحی نے کہا او ابن زیاد دیکھتے نہیں ہو، کل تک میں یزید جیسے ناپاک شے کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، آج ہم حسین کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تم میری طاقت کا آج اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ ابن زیاد نے تمام فوجوں کو حکم دے دیا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ حر بن ریاحی کو چاروں طرف سے فوج
فوج نے للکارا ہے، کدھر سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے تلوار کی وار ہو رہی ہے، ابن حر بن ریاحی جو ہے جام شہادت نوش فرما گئے۔ کربلا کی تاریخ میں کربلا کی دھرتی پر پہلی لکیر خون سے جو کھینچے ہیں وہ حر بن ریاحی ہے۔ اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کے میدان میں ایک لکیر کھینچی تھی، وہ کربلا ہی کا ہے۔ امام حسین کا پہلا سپاہی شہید ہو گئے، اٹھا کے لے کے آتے ہیں اپنے سپاہی کو۔ اس کے بعد بس مختصر انداز میں سنیے، نہیں تو 72 نفوس قدسیہ امام حسین کے ساتھی اور بیٹے بھتیجے خاندان کے لوگ مل کر کے 71، امام حسین 72، یہ 72 لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر ایک ایک کے بارے میں تھوڑا سا تفسیر اگر لیا جائے تو 72 جمعہ لگ جائے گا کربلا کا واقعہ سننے میں، پھر بھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ کربلا کا میدان ہے، گرم ریت پر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن کا بیٹا ہے، جس وقت آقا حسن اس دنیا سے جا رہے تھے، امام قاسم کو بلا کر کے امام حسین کو بلا کر کے کہا کہ حسین میرا بیٹا ہے، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، آج کے بعد اس کو باپ کی کمی محسوس ہونے مت دینا۔ آقا حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں، آنے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے آقا حسین مجھے اجازت دیجئے۔ اب اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت حضرت امام حسن نے ایک تعویذ لکھ کر کے امام قاسم کے بازو پر باندھ دیے تھے اور فرمایا تھا کہ بیٹا دیکھنا کہ کوئی مصیبت اگر سامنے آئے، حد سے پار کر جائے وہ مصیبت، تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا، راستہ تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ امام حسین نے اجازت نہیں دیا۔ امام قاسم اس تعویذ کو جب کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نور نظر، میرے لخت جگر، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بھائی مقتل کربلا میں ہوں گے، اس وقت افسوس ہے کہ میں نہیں رہوں گا، تم میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دینا اور میرے بھائی کے قدموں پہ قربان ہو کے شہادت کا جام پی لینا۔ لے کے آئے کہے کہ چچا دیکھیے شہادت کی سند تو میرے باپ نے مجھے دے کے گیا ہے، اب مجھے میدان میں جانے دو۔ آقا حسین نے اسے میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ اب حضرت قاسم میدان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ماں نے بلایا، اے قاسم ادھر آؤ۔ حضرت قاسم کی ماں ام فرما اسی میدان میں موجود تھی۔ ماں کہہ رہی کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام قاسم ہے۔ حسین تمہارا کون لگتے ہیں؟ کہا چچا۔ کہا کربلا کے میدان میں اگر پکارنے کی ضرورت پڑے تو چچا کہا کے مت بلانا بلکہ آقا حسین کہا کے بلانا۔ اب وہاں چچا مت بلانا، آقا حسین کہا کے بلانا۔ اور تمہارا نام قاسم ہے، قاسم کا معنی ہوتا دفاع کرنا۔ اے بیٹا قاسم، اب تم میدان میں جا رہے ہو تو واپس مت آنا، یا تو یزیدیوں کو کاٹ کے آنا یا خود شہید ہو کر کے آنا۔ حضرت قاسم کسی بزدل عورت کا بیٹا نہیں تھا، بہادر ماں کی بہادر بیٹا تھا۔ آج ہم لوگ سماج میں دیکھیے، باپ نمازی ہے، ماں نمازی ہے، بیٹا جواری ہے، تو یہ بزدل ہے۔ خوب حسین حسین کہہ لیتے ہیں، خوب نیاز نظر و نیاز کر لیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں تم جہاں حسین حسن علی کہتے ہو، اگر تمہاری نماز چھوٹ گئی ہے اور اس نماز کی فکر تمہارے اندر ہے تو یقیناً تم حیدری کہلانے کے لائق ہو۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے، تمہارے اندر فکر ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں تو پکا حسینی تم ہو۔ اور اگر نماز کی کوئی فکر نہیں ہے تو پھر تم نہ حسینی ہو نہ کچھ اور ہو، کچھ نہیں۔ اگر تمہارے اندر یہ شوق جاگ جائے کہ ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، اسے ہم ادا کریں گے، اور جو نماز کا وقت سامنے آ رہا ہے اسے ہم پڑھ کے ادا کریں گے، تو یقیناً آپ ہی پکا حسینی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ شوق ہے وہ پکا حسینی ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت قاسم اترتے ہیں۔ حضرت قاسم کا مقابلہ بڑا شہزور تھا۔ ارزق نام کا ایک پہلوان یزیدی خیمے میں آیا تھا، یزیدی فوج میں آیا تھا،
جو ہاتھی کے برابر طاقت رکھتا تھا۔ جب حضرت قاسم میدان میں آتے ہیں تو ارزق سے کہا گیا، یزیدی فوج نے کہا ارزق سے کہ جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ ارزق نے سوچا کہ ذرا بھر کے بچے سے ہم مقابلہ کریں گے یہ میری توہین ہوگی، اس لیے ارزق نے اپنا پہلا بیٹا کربلا کے میدان میں امام قاسم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ پہلا بیٹا آیا، آنے کے بعد کہا کہ قاسم تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں ارزق پہلوان کا بیٹا ہوں جو ایک ہاتھی کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت قاسم نے کہا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ ارزق کا بیٹا کہنے لگا میرا استاذ میرا باپ ہے۔ حسین قاسم نے کہا میرا استاذ بھی عباس عالم بردار ہے۔ ارزق کا بیٹا کہا کہ وار کرو۔ قاسم نے کہا کہ میرے باپ نے، میرے استاذ نے، میرے خاندان والوں نے کسی پہ وار کرنا نہیں سکھایا ہے، ہم تو یہاں دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں، تم آئے ہو تو آؤ وار کرو۔ حضرت قاسم کو ارزق کا بیٹا نے ایک دو وار نہیں کیا، 42 بار تاریخ کی باتوں میں آتی ہے، تاریخ کے پنے پر 42 بار ارزق کا بیٹا امام قاسم پر کیا، اور ہر وار کو امام قاسم نے اپنے ڈھال پہ روک لیا۔ اب امام قاسم فرماتے اب تم رکو، باری میری آ گئی ہے، وقت اب پلٹ چکا ہے۔ اب حضرت قاسم نے فرمایا تم روکو، ہم وار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بزدل نہیں تھے، کہہ کے وار کر رہے تھے۔ حضرت قاسم نے ایک وار ایسا کیا ہے، پہلے ہی وار پر ارزق کے بیٹے کے سر پہ وہ وار گرتا ہے، پہلے اس تلوار نے ارزق کے بیٹے کے ڈھال کو کاٹا، پھر ماتھے کو کاٹا، کاٹتے ہوئے کمر تک وہ تلوار پہنچتی ہے اور گھوڑے کے کمر پہ جا کے وہ تلوار رکتی ہے۔ ارزق نے دیکھا میرا پہلا بیٹا قتل ہو گیا، ایک ذرا سا بچے کے سامنے۔ حضرت قاسم کی عمر 18 سال سے کم ہے، ابھی داڑھی موج نہیں نکلے تھے۔ ارزق غصے میں لال پیلا ہو گیا، پہلا بیٹا بھیجا، دوسرا بھی بھیجا تو یہی حال ہوا، تیسرا بھی بھیجا یہی انجام پہ پہنچا، چوتھا آیا وہ بھی قتل ہو گیا۔ اب پانچواں آتا ہے کون؟ ارزق آتا ہے جو چیل کے طرح جھولتا ہوا آیا، پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت قاسم نے کہا او ارزق بڑی ڈینگے جھاڑتا ہے تم، ارے تم تو کہتے ہو کہ بہت بہادر ہو، لیکن تمہیں اب جنگ میں اترنے کا طریقہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اتنے میں حضرت امام عباس عالم بردار خیمے کے آر سے اپنے بھتیجے کی بہادری کو دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ 4 لوگ قتل ہو گئے اور قاسم کے بدن پر خروج تک نہیں آیا، حضرت عباس حضرت امام حسین کے خیمے میں گئے، ہاتھ پکڑ کے باہر لاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا میرے قاسم کی شجاعت تو دیکھیے، بہادری تو دیکھیے کہ ایک اکیلی جان ہے اور 4 لوگوں کو قتل کر چکا ہے، لیکن ایک خروج تک میرے قاسم کو نہیں آیا ہے۔ حضرت قاسم وہیں سے چاوشی دے رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے۔ حضرت امام قاسم جب اس نعرے کو، جب حضرت عباس عالم بردار نعرہ لگا رہے تھے، چاوشی دے رہے تھے، حضرت قاسم نے جب اس چاوشی کو سنا ہے، اب ان کی تلوار ہے، ہاتھ قاسم کی ہے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ہواؤں میں یہ تلوار بلند ہو چکی ہے، فضاؤں میں لہرا رہی ہے۔ آج اس وقت امام حسین نے کہا خبردار قاسم، یہاں ہم قتل کرنے نہیں آئے ہیں، کسی کی گردن اڑانے نہیں آئے ہیں، اگر تیری تلوار چلتی رہی روکی نہ تو مورخ کتاب میں لکھیں گے اور آج دنیا کہنے پہ مجبور ہو جاتی کہ ایک اکیلی جان ہے، قاسم کی تلوار ہے، ابھی حسین کی تلوار نہیں اٹھی ہے، عباس کی تلوار نہیں اٹھی ہے، ابھی تو قاسم بن حسن کی تلوار ہے، اور آج دنیا کہنے پہ مجبور ہو جاتی کہ ایک اکیلی تلوار 22,000 کو کاٹ کر کے یزید کے محل پہ جا کے حسینیت کا جھنڈا گاڑ دیتا۔ لیکن امام حسین نے اس لہراتے ہوئے تلوار کو روک لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا قاسم،
ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کسی کو قتل کرنے نہیں آئے ہیں، پہلے ان کو سمجھایا جائے، مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب جب تلوار کو روکا گیا تو امام قاسم کو یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور گھیرنے کے بعد کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ امام قاسم شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ قاسم کے جسم پر یزیدیوں نے گھوڑا دوڑا دیا، اتنے گھوڑا دوڑا دیے کہ قاسم کے جسم جو ہے ایک ایک بوٹی میں تقسیم ہو گیا۔ آقا حسین اپنے خیمے سے نکلتے ہیں قاسم کو اٹھانے کے لیے، لیکن کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، قاسم نظر نہیں آتا۔ قاسم کدھر ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ آواز رب کی بارگاہ میں عرض کہ مولا میرا قاسم کہاں ہے؟ آواز آتی ہے، اے حسین گھبرانا نہیں، اے حسین گھبرانا نہیں، زمین پر کان لگا کے سنو، جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے قاسم وہاں پہ موجود ہے۔ امام حسین نے جب کان زمین کے طرف کیے ہیں، دھیان زمین کے طرف کیے ہیں، تو کہیں سے سورہ رحمان کی آواز آتی ہے، کہیں سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ حضرت امام حسین ہاتھ ڈالتے ہیں، کہیں ہاتھ ملتا ہے، کہیں بوٹی ملتا ہے، کہیں چہرہ ملتا ہے، کہیں گلا ملتا ہے، کہیں جسم کا حصہ ملتا ہے۔ امام حسین اس وقت اپنے نانا جان کا چادر مبارک، اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا چادر مبارک اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے تھے۔ امام حسین نے اس چادر کو بچھا دیتے ہیں، اور جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے امام حسین وہیں سے بوٹی اٹھاتے ہیں، اس چادر پہ رکھ دیتے ہیں۔ کہیں پہ ہاتھ کا ٹکڑا ملتا ہے، کہیں پہ پیر کا ٹکڑا ملتا ہے، کہیں پہ جسم کا ٹکڑا ملتا ہے۔ امام قاسم کے لاش کو اس چادر پہ رکھے ہیں، اور اس کا پوٹلی باندھ کر کے امام حسین نے کاندھے پہ لٹکائے ہیں، خیمے پہ لے کے آئے ہیں۔ اب تک امام حسین جس شہید کا لاش اٹھا کر کے خیمے میں لاتے تھے، ان کے خیمے تک پہنچا دیتے تھے، ان کے پریوار تک پہنچا دیتے تھے، لیکن قاسم کا جسم جب لایا گیا ہے، قاسم کی لاش کو جب لایا گیا ہے، ہمت جواب دے رہی ہے کہ اس کے جسم کو، ان کی لاش کو ان کے خیمے تک کیسے پہنچا دے، ان کی ماں کے سامنے کیسے پہنچا دے۔ اپنے خیمے میں امام حسین نے اس پوٹلی کو لایا ہے اور ایک تناؤ کے ہار پہ ٹانگ دیا ہے۔ اتنے میں حضرت سکینہ آ گئی سامنے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے سکینہ جاؤ اپنی چچی ام فرما کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ام فرما آئی ہے، آنے کے بعد امام حسین فرماتے ہیں، اے ام فرما تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، شہادت کا جام پی لیا ہے۔ ام فرما کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، پوچھے گی نہیں تیرا بیٹا کہاں ہے، اس کا جسم کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے؟ ام فرما کہنے لگی، اے حسین پوچھنے کی کیا بات ہے، یہ جو چادر لٹک رہی ہے اسی چادر کے اندر میرے بیٹے کا جسم ہے، اسی چادر کے اندر میرے بیٹے کا لاش ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے ام فرما تمہیں کس نے کہہ دیا ہے، تمہیں کس نے خبر دے دی ہے اس چادر کے اندر تیرے بیٹے کا جسم ہے؟ ام فرما کہنے لگی، حسین میں ماں ہوں، ماں، اور ماں اپنے بچے کے جسم کو سونگ کر کے پتا کر لیتی ہے کہ اس کا لال کہاں ہے، اس کا بیٹا کہاں ہے۔ خدا کا شکر ہے حسین کہ میرا بیٹا شہادت کا جام پی چکا ہے۔ ام فرما اس پوٹلی کو کھولتی ہے تو پوٹلی کے اندر جسم کا کون سا ٹکڑا کہاں کا ہے پتا نہیں چلتا ہے، ہاتھ کون سا ہے، پیر کون سا ہے، سر کون سا ہے، جسم کون سا ہے، گردن کون سا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے میں بدل گیا ہے۔ المختصر شہادت کا جام پیتے رہے، کربلا کا میدان گرم ہوتے رہا۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حضرت عباس عالم بردار آ گئے، کہنے لگے، آقا حسین مجھے اجازت دیجیے، آپ ہم میدان میں جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں عباس، تم میرے فوج کے علم ہو، اس کو کون سنبھالے گا؟ میری جماعت کا علم تم ہو، اگر تم میدان میں اتر گئے اور کٹ گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو اجازت نہیں دیا۔ حضرت عباس علی کا ہی بیٹا ہے، ام بنین کا یہ بیٹا ہے،
یعنی حضرت علی کی دوسری بیوی سے یہ بیٹا ہے، بہت بہادر ہے۔ جب حضرت عباس پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، کسی عورت نے آ کر کے علی کو خبر دیا تھا، اے علی مبارک ہو، عباس دنیا میں آئے ہیں۔ حضرت علی رونے لگے۔ اس عورت نے کہا کہ اے ابا علی، میں نے تو بیٹا ہونے کا خبر دیا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں، اے عورت، تم ابتدا دیکھتے ہو، ہم انتہا دیکھتے ہیں۔ یہی عباس کل کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے۔ ام بنین کا یہ بیٹا ہے۔ ایک دن ام بنین نے اپنے بیٹے کو سبق دیا تھا، اے عباس ادھر آؤ، یہ بتاؤ حسین تمہارا کون لگتے ہیں، حسن کون لگتے ہیں، حضرت زینب کون لگتے ہیں؟ عباس نے کہا تھا حسین میرا بھائی ہے، حسن میرا بھائی ہے، زینب میری بہن ہے۔ حضرت ام بنین نے کہا تھا نہیں نہیں، آج لکھ لو اور سبق لے لو، حسین تیرا بھائی نہیں ہے، حسن تیرا بھائی نہیں ہے، زینب تیری بہن نہیں ہے۔ حضرت عباس نے کہا اے میری ماں، یہ میرے بھائی لگتے ہیں تو ہم بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ میری بہن لگتی ہے، ہم بہن کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ان کی ماں نے سبق دیا تھا، اے بیٹا سن لو، حسین تمہارا آقا لگتے ہیں، تم اس کے غلام لگتے ہو۔ آج سے بھائی مت کہنا، وہ تمہارا آقا ہے، تم اس کے غلام ہو۔ حسن تمہارے آقا ہے، تم اس کے غلام ہو۔ سیدانی زینب سیدانی زینب تم اس کے خادم ہو، تم اس کے غلام ہو۔ حضرت ام بنین نے یہ سبق دیا تھا، یہی سبق کربلا کے میدان میں کام کیا ہے۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس علمبردار، میں تمہارا کون لگتا ہوں؟ عباس نے کہا آپ میرے آقا لگتے ہو۔ امام حسین نے کہا تو پھر میری بات مانو، خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اب خیمے میں جا کے بیٹھے ہیں، سر پکڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اچانک ایک کم عمر کی 7 سال کی بچی اپنے ہاتھ میں لکڑی کا ایک پیالہ لے کر کے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے، اے چچا عباس، آج مجھے ایک ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، میں پانی لینے آیا ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا تیرے بابا نے مجھے میدان میں اترنے سے روک رکھا ہے، آج افسوس ہے میں پانی نہیں دے سکتا ہوں۔ حضرت سکینہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے چچا، ہر خیمے پہ میں گئی تھی، ہر خیمے والوں نے یہی کہا ہے، اے سکینہ افسوس پانی نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو دے دیا جاتا، اس لیے کہ تیرے پیاس سے زیادہ پانی تو نہیں ہے، تیری ذات سے زیادہ پانی کی قیمت نہیں ہے۔ لیکن چچا عباس، آج آپ کے دربار سے بھی میں مایوس ہو کے جا رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عباس علمبردار نے کہا، او میری بھتیجی ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر سنو، ادھر سنو۔ اب حضرت عباس نے اپنا سینہ کھول دیا ہے۔ حضرت سکینہ جا کے سینے سے چمٹ جاتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے، اے چچا، 3 دن گزر چکا ہے، 3 دن تک نہ دانا ملا ہے، نہ پانی ملا ہے، کبھی میں نے آپ سے پانی کا سوال نہیں کیا ہے۔ آج میرا بھیا علی اصغر مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کیا ہے، اپنا چہرہ پھیر لیا ہے مجھ سے، ان کو پیاس لگی ہے، ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے، جائیے لے کے آئیے۔ حضرت عباس نے اس کم عمر کی بچی کو گود میں لیا ہے، آقا حسین کے دربار میں جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے سکینہ چلو آقا حسین کے خیمے میں۔ پھر زہرا کے گھر کی بات ہے تو زہرا کا بیٹا جانے یا ان کا غلام جانے، آقا حسین حضرت امام علی مقام کے خیمے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں، اے عباس پھر آ گئے ہو؟ کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے حضرت سکینہ مسکزہ لے کر کے حضرت عباس کے کاندھے پہ رکھ دیتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے، اے چچا دیر کس بات کی ہے، جاؤ پانی لے کر کے آؤ، میرا بھائی پیاسا ہے، آج پانی کی ضرورت ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عباس کی نگاہ اٹھتی ہے، امام حسین کے چہرے پہ پڑتی ہے اور حسین کی نگاہ جو ہے عباس علمبردار کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ امام حسین کے آنکھ سے بھی آنسو کا قطرہ
یاترا جاری ہے، عباس کے چہرے سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں، آنکھ سے آنسو مبارک جاری ہے۔ امام قاسم، امام عباس فرماتے ہیں اے آقا حسین، سکینہ وہ ہے جس کی کبھی آپ نے نہیں ٹالی ہے، اور آپ وہ ہو جس کی کبھی میں نے نہیں ٹالی ہے۔ اگر آقا حسین آپ کی مانتا ہوں تو سکینہ کی نافرمانی ہوگی، اور سکینہ کی نہ مانتا ہوں تو آپ کی نافرمانی ہوگی، اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو حکم فرمائے آقا حسین فرماتے ہیں اے عباس، جو سکینہ کہتی ہے وہی کام کر دو۔ حضرت عباس کو اجازت مل گئی، میدان میں اترتے ہیں، مشکیزے کو کاندھے پہ لیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تلوار میان میں لے لیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اے عباس، تلوار کس لیے لے رہے ہو؟ امام عباس کہنے لگے اے آقا حسین، 22,000 کا لشکر ہے، پانی ایسے تھرو دے دیں گے، اس کو مارنا ہوگا، اس سے لڑنا ہوگا، تب پانی دیں گے۔ آقا حسین فرماتے خبردار، یا ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، اگر تم تلوار چلا دو گے مورخ لکھے گا، دنیا کہے گی فاطمہ کا بیٹا پانی کے لیے کربلا کے میدان میں لڑتے لڑتے جان دے چکے ہیں، مر گئے ہیں۔ اس لیے آقا اے عباس، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، تلوار مت نکالنا۔ اب تاریخ شاہد ہے کہ خیمے حسینی سے لے کر نہر فرات تک آقا عباس نے کسی بھی موڑ پہ تلوار نہیں چلائی۔ پہنچ گئے نہر فرات پر، مشکیزے کو بھر لیا، سوچا کہ وہاں جا کے پانی پئیں گے، ہم بھی تو 3 دن کے بھوکے ہیں، اگر وہاں جا کے پانی پئیں گے پانی کم ہو جائے گا، اس لیے یہیں پی لیتے ہیں۔ ہاتھ ڈالتے ہیں نہر فرات پر، چلو بنا کے پانی اٹھاتے ہیں، سکینہ کی صورت یاد آتی ہے اور کہنے لگے جس کی بھتیجی پیاسی ہو اس کا آقا کیسے پانی پئیں گے، اس کا چچا کیسے پانی پی لیں گے۔ آقا عباس عالم بردار نے پانی کو پھینک دیا۔ تاریخ میں بڑا بد نصیب تھا فرات کا پانی، اگر آقا حسین کو فرات کا پانی مل جاتا تو آج نہر فرات ویسے ہی تبرک بن جاتا جیسے زمزم اسماعیل علیہ السلام کو مل گیا اور پوری دنیا میں یہ تبرک بن گیا۔ آج اگر امام کو مل جاتا تو یہ نہر فرات بھی ایک تبرک بن جاتا، لیکن آقا عباس نے پانی نہیں پیا، تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھا فرات پر۔ تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ حضرت عباس سوچا کہ جانور بھی میرے ساتھ ہیں، یہ تو 3 دن سے پانی نہیں پیے ہیں، یہ بھی تو نہیں کھائے ہیں، چلو اس کو کم سے کم پانی پلا دے۔ گھوڑے کے زین کو ڈھیل دیا پانی پلانے کے لیے، لیکن گھوڑا پانی سے منہ پھیر لیا۔ آقا عباس نے زبردستی گھوڑے کے منہ کو پانی میں ڈال دیا، لیکن گھوڑا پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ آقا عباس کے کان میں اس جانور نے کہا او عباس، جس کا آقا پیاسا ہو اس کا غلام کیسے پانی پیے گا، اس لیے میں پانی نہیں پیوں گا۔ اب حضرت عباس وہاں سے چلے ہیں، یزیدیوں کی جھرمٹ ہے، لڑتے لڑتے چلتے چلتے جب حضرت عباس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، حضرت عباس نے تلوار میان سے نکالی، چلائے نہیں ہے، صرف نکالے ہیں، 22,000 لشکر بھاگ جاتا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، حضرت عباس کو پیچھے سے وار کیا۔ ایک ظالم نے حضرت عباس کے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا، دوسرے ہاتھ سے اس پانی کے مشکیزہ کو سنبھالتے ہیں، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پلٹ کے مشکیزہ دانتوں سے دباتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا اس پر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دو۔ اب چاروں طرف سے تیر آ رہا ہے، دائیں سے تیر آتا ہے مشکیزہ کے طرف، تو عباس عالم بردار نے اپنی کمر کو ادھر کر دیتے ہیں تاکہ پانی بچ جائے اور کمر پہ تیر لگے۔ اسی طرح بچتے بچاتے خیمے کے قریب آئے ہیں، ایک ظالم کا وار ہوا، مشکیزے میں جا کے تیر گر گیا، سارا پانی وہیں بہہ گیا۔ حضرت عباس عالم بردار مشکیزے یہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ عباس نے اپنے بھائی امام حسین کو آواز دیتے ہیں اے آقا حسین، اپنے غلام کی خبر لو، آقا حسین میری خبر لو۔ آقا حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں عباس عالم بردار کے بازو کٹ چکے ہیں، پانی زمین پہ خشک ہو چکا ہے۔ امام عباس نے اپنے بھائی حسین سے کہا اے میرے آقا حسین، ذرا میرا ایک کام کر دیجئے، میری
ایک آنکھ میں تیر لگ گئی ہے اور دوسری آنکھ جو ہے خون سے بھر گیا ہے، اے آقا حسین میری آنکھ کو صاف کر دو تاکہ ہم جاتے جاتے آپ کا چہرہ دیکھ لے، اور ایک وعدہ یہ کیجئے کہ ہم کو آپ خیمے تک لے کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جب میں خیمے سے چلا تھا حسین، جب میں خیمے سے چلا تھا سکینہ سے وعدہ تھا کہ پانی لے کر کے آئیں گے، اگر میں وہاں نہ وہاں گیا پانی لے کے نہ پہنچا میں اپنے سکینہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے وہاں لے کے مت جانا۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے عباس تیری بہن خیمے میں انتظار کر رہی ہے تیرے شہادت کی خبر سننے کے لیے، اور تو کہتا ہے کہ وہاں نہیں جائیں گے، تمہیں جانا ہوگا۔ حضرت عباس حضرت امام حسین نے اس جسم کو اٹھا کے اپنے خیمے پہ لائے ہیں۔ حضرت سکینہ کہنے لگی اے چچا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ پانی لانا تب آنا نہیں تو نہیں آنا، اے چچا پانی نہیں لائے تو کیا خود آ جاتے خود بچ جاتے۔ اتنے میں حضرت زینب آئی، آ کے کہنے لگی آقا حسین، اے آقا عباس، بھائی جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی بہن کو دعائیں دے کے جاتے ہیں، اور تم تو ایسے ہی چلے گئے بہن کو دعا تک نہ دیے۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے زینب یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں پہ رہ کے حضرت فاطمہ کے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور صبر کر کے دکھانا ہے، اور مجھے گردن کٹا کے نانا کی امت کو بچا لینا ہے۔ میرے دوستو کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا وہیں پہ شکر کر کے دکھا دیا۔